مصر میں اگلے زمانے میں ایک جماعت تھی اخوان المسلمین کے نام سے. ان کے اراکین میں ایک شخص تھے جن کا نام شبلی الرجال تھا. وہ بھی اس کے رکن تھے اور یہ لوگ بڑے مضبوط سنی. ان کا معمول یہ تھا اس جماعت کا کہ جب میلاد النبی کا چاند نکل آتا، جب میلاد النبی شریف کا چاند نکل آتا تو 12 راتوں تک، پہلی رات سے لے کر اور 12ویں شب تک اس جماعت کا معمول یہ تھا کہ ایک آدمی کے مکان پر روزانہ عشاء بعد جمع ہوتے. ایک آدمی کے مکان پر روزانہ عشاء بعد جمع ہوتے تھے اور اس مکان کو وہ شخص خوب آراستہ کرتے، سجاتے جتنا ممکن ہوتا تھا، اور آنے والوں کے لیے وہ شربت کا، وہاں کے رواج کے اعتبار سے قہوے کا اور سب انتظام کرتے. میاں غور کرنا، میں سادہ لفظوں میں نصیحت کے طور پر بھی کہہ رہا ہوں. پھر ان کا جلوس نکلتا. ان کے جلوس میں یہ ڈھول تاشا نہیں ہوتا تھا غیروں کی طرح. یہ ڈھول تاشے نہیں شریعت کے خلاف بجائے جاتے تھے، یا آج ڈی جے وغیرہ جس پر نعت بھی پڑی جا رہی ہے اور ناچ بھی رہے ہیں. آج کے نوجوان یا قیامت میں کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ نعت رسول کی توہین، ناچنا اور سرکار کے ذکر پر. اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے. آج کے جلوس نکالنے والے سنجیدگی کے ساتھ اپنا حساب لیں. شریعت کے قانون کی روشنی میں اس ظاہری شوبازی کی نہ شریعت میں کل کوئی قیمت تھی، نہ آج ہے، نہ قیامت تک ہوگی. میرے نبی کی عظمت کا سورج کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے روشن و تابندہ ہے اور روشن و تابندہ رہے گا. فرماتے ہیں بہت سادگی کے ساتھ، باوضو طہارت کے ساتھ، نعت شریف پڑھتے ہوئے، حمد پڑھتے ہوئے، منقطیں پڑھتے ہوئے ایک ایک محلے کو منتخب کرتے تھے. آج اس محلے میں جانا ہے، کل اس محلے میں جانا ہے، اور جتنی دیر لگتی اس محلے کے گلی کوچوں میں طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ باادب نگاہیں نیچی، دل عشق رسول کے جذبے سے سرشار، نعتیں، منقبتیں، صلاۃ و سلام پڑھ کر کے پھر جہاں سے جلوس نکلتا تھا وہیں پر آ جاتے. یہاں دوبارہ پھر ان کے لیے وہاں کے رسم و رواج کے مطابق جو بھی اللہ توفیق دے وہ پینے کا، کھانے کا انتظام رہتا، اور پھر جلوس اپنی طرف اپنے اپنے گھروں کو چلا جاتا. معمول تھا. یا مقام حیرت ہے، غور کر رہا، اس جذبے کی دعا مانگو اپنے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے. تو اسی جماعت کے رکن تھے حضرت شبلی الرجال. ان کے یہاں کی باری آ گئی. انہوں نے اپنے مکان کو خوب سجایا جیسا اللہ نے توفیق دی. جلوس والے لوگ آ گئے. آپ نے اسی شان اور خوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا. چائے وغیرہ، جو بھی شربت وغیرہ. اب اس کے بعد اسی خوشی کے ساتھ جلوس بھی نکلا. پورے جہاں جس محلے میں جانا تھا گشت کرنے کے بعد ان کے مکان پر جلوس آیا، اور پھر ویسے ہی خاطر تواضع ہوئی. جب لوگ رخصت ہونے لگے تو آپ نے اب بڑی متانت کے ساتھ جلوس کے لوگوں سے کہا کہ اے میرے احباب، اے میرے دوستوں، اب اتنا اور میرے ساتھ بھلائی کرنا کہ کل صبح فجر کی نماز کے بعد
آپ لوگ میرے مکان پر آ جائیں کہ کل میں آپ کی مدد سے اپنی اکلوتی لڑکی روحیہ کو دفن کر سکوں۔ اللہ اکبر، غور کرو، جنازہ گھر میں رکھا ہوا ہے، لوگوں پر حیرت کا عالم طاری۔ یہاں اسے عشق رسول کہتے ہیں۔ آج کے جلوس والے سوچیں، جلوس اس کا نام ہے، عشق رسول اس کا نام ہے۔ تو لوگ حیرت میں تھے، ان سے پوچھا کہ حضرت شبلی الرجال، آپ کی بچی روحیہ کا انتقال کب ہوا؟ ان کی اکلوتی ہی ایک لڑکی تھی۔ انہوں نے بہت سکون سے جواب دیا کہ مغرب سے کچھ پہلے انتقال ہوا ہے، جنازہ گھر میں رکھا ہے، میں نے خود پوری تیاری کر دی ہے، صبح دفن کریں گے۔ تو احباب نے کہا کہ آپ نے بتایا ہوتا تو آپ کے معاملے میں ہم خیال کرتے، جلوس کو دوسری جگہ منتقل کر لیتے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے حبیب کی محبت، اگر میں اپنی بیٹی کا غم لے کر بیٹھتا تو گویا کل کون سا منہ لے کر قیامت میں اللہ کے حبیب کے سامنے آتا کہ اگر سرکار اتنا ہی فرما دیتے کہ بیٹی کا غم میری محبت پر غالب آ گیا، بتاؤ میرے پاس کیا جواب۔ لہذا بیٹی کا غم اپنی جگہ پر، محبت رسول کا مقام بڑا بلند ہے۔ عظمت رسول نے میرے ہر غم کو خوشی میں بدل دیا ہے، میری بیٹی کی مغفرت و نجات ہو جائے گی اور میرے لیے بھی عزت و کامرانی کا ذریعہ ہوگا۔ میاں یہ ہیں جلوس نکالنے والے، یہ ہے جشن عید میلاد النبی منانے والے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں آپ کو ہمیں بھی عشق رسول کا وہی جذبہ کامل عطا فرمائے، ان کے طریقے پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور میاں جتنا ہمارا عقیدت کا رشتہ مضبوط ہوگا اتنا ہی اس بارگاہ سے فیضان ہوگا۔